إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی اسی طرح سے آخرت کی کامیابی کو کچھ اسباب اور کوششوں کے ساتھ جوڑا ہے. آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ایسی کوشش جو ایمان اور توکل کے ساتھ ہو. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کوشش چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں، دوسرے لوگ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے کوشش پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ دونوں بھی غلط ہیں. کوشش کا چھوڑنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. ورنہ نبی جس مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اس مقصد میں وہ دعوت کی بجائے دعا ہی کا اہتمام کرتے ہیں. لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ دعوت بھی ہے اور دعا بھی ہے. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دین کی بات بتاتے ہیں. جیسے آپ سب سے پہلے رسول کو دیکھیے، نوح علیہ السلام کیا کہا؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. رات کے آرام کے اوقات کو میں نے قربان کر کے ان کو دعوت دی. دن کے معاش کے اوقات کو میں نے قربان کر کے ان کو دعوت دی. انی دعوت قومی لیلا ونہارا. مجمع میں جا کر دن میں بھیڑ میں لوگوں کے سامنے بات رکھی. راتوں میں تنہائیوں میں ایک ایک آدمی کے سامنے جا کر یا ایک ایک گھرانے کو یا مجمع کو میں نے دعوت دی. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن میری اس دعوت نے ان کے بھاگنے اور فرار ہونے ہی میں اضافہ کیا. جتنا میں ان کو دعوت دیتا گیا اتنا وہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے. میری دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے انکار پر انکار پر انکار کا راستہ اپنایا. قریب آنے کی بجائے وہ اور دور گئے. عیب دعوت کا نہیں تھا، عیب ان کا تھا. ان کے دلوں کی سختی، ان کی سرکشی اور سماج میں چلنے والی پرمپرا، سماج کے اندر جو رائج دین ہے اسی کو حق سمجھ لینے کے نتیجے میں انہوں نے میری دعوت پر غور نہیں کیا اور جتنا میں سمجھاتا گیا وہ دور ہوتے چلے گئے. کتنے سال دعوت دین علیہ السلام نے؟ 950 سال. انبیاء بھی جو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ بس بیٹھ کے دعا کر لیں مسجد میں، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے،
کیونکہ ہدایت تو دینے والا ہے، بلا شبہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ جس سے محبت رکھو، آپ جس کو چاہو، آپ جس کو پسند کرو، اسے ہدایت دے دو، نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بلکہ یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت دیے جانے لائق کون لوگ ہیں، کن کو ہدایت دینا چاہیے، کون ہدایت کے لائق ہیں، وہ زیادہ جانتا ہے، نبیوں سے بھی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں، نبی سے کہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کے سیاق میں بھی ابو طالب کا جب آخری وقت آیا، ابو طالب کون ہیں؟ چچا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ساتھ دیا۔ 8 سال کی عمر میں جب دادا کا انتقال ہوا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، حالانکہ معاشی اعتبار سے فائنینشلی وہ اتنے طاقتور نہیں تھے۔ اسی لیے بعد کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنینشلی سٹیبل ہوئے، نکاح کے بعد یا اس کے قریب، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے، اور پھر نبوت کا زمانہ بھی آیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس کے بیٹے تھے؟ علی بن ابی طالب بولتے ہیں ہم، تو ابو طالب کے بیٹے تھے، تو ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ابو طالب نے کن کو سنبھالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو سنبھالنے والے کون تھے؟ ان کی پرورش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا تو دونوں کا گھر سیٹ کرنے والے آپ ہی تھے۔ اب اس سے دہیج کی لوگ دلیل لیتے ہیں، حالانکہ آپ ہی کی ماتحتی میں کون تھے؟ حضرت علی، اور بیٹی بھی آپ کے پاس تھی، تو گویا کہ دونوں آپ کی پرورش میں تھے، آپ نے دونوں کا گھر بسا کے دیا۔ ہم نے باقی سب تو کچھ لیا نہیں، لیکن کیا لیا؟ ہاں، بیٹی کو دہیج دینا چاہیے۔ وہ بھی لڑکے والوں نے زیادہ مضبوطی سے اس کو لیا، لڑکی والوں نے مجبوری میں لیا اس کو۔ بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے آخری وقت میں، جبکہ موت کا وقت ہے، اور اس وقت میں ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہ دونوں وہاں پہ بیٹھے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، لیکن عبداللہ ابن ابی امیہ بعد میں ایمان لے آئے۔ ابن حجر نے بات کہی ہے۔ تو گئے، کہا چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ دعوت دی، کلمے کی دعوت، توحید کی دعوت دی، شرک سے رکنے کی دعوت دی، اور امید دلائی۔ زندگی چلی گئی، شرک کرتے رہے، اب جا کے کلمہ پڑھ کے کیا ہوگا؟ میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، اللہ کے پاس سفارش کروں گا مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، بس کلمہ پڑھ لو۔ اعمال نہیں کر پائے، ہاں موت کا وقت قریب ہے، کوئی بھی عمل نہیں کر پائے، لیکن آخری وقت میں انسان اگر کلمے کا اقرار کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عذاب کے فرشتے یا موت کے فرشتے اس نے نہ دیکھے ہو۔ اس لیے فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا جب عذاب دیکھ لیا۔ عذاب دیکھ لینے کے بعد انسان کے لیے اللہ کے ہاں ایمان کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ دیکھ لینے کے بعد آدمی ایمان لے آئے تو اللہ کے ہاں وہ ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آخری وقت میں جب تک کہ ہوش و حواس باقی تھے، دعوت دی، چھوڑا نہیں۔
کیا اس سے پہلے دعوت نہیں دی ہوگی؟ اتنے سال ساتھ رہے، گاؤں دیہات میں، گلیوں میں اور بازاروں میں اور یہاں وہاں سب طرف سب کو دعوت دے رہے، کیا اپنے چچا کو دعوت نہیں دی ہوگی؟ کیا کئی بار دعوت دی، لیکن جب آخری وقت آیا تو پھر امید بندھی اور ایک اندیشہ ہوا ایسی دنیا سے نہ چلا جائے، میرا رشتہ دار ہے، میرے چچا ہیں، مجھ پر ان کے احسانات ہیں، میرے قریبی ہیں، اپنوں کے بارے میں انسان کو اور دکھ ہوتا ہے اگر بے دینی ہو تو، اور وہ تو نبی ہیں۔ آپ آخری وقت میں بھی گئے اور کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کلمہ پڑھو، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن چچا نے کہا کہ ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پہلے سے جو چلتا آ رہا اس کو چھوڑ کے بھتیجا اس کی بات مان لو گے، اور اتنے سب ان کو چھوڑ دو گے، باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ سماج، شخصیات، خاندان، باپ دادا کی پرمپرا، یہ رکاوٹ بن جاتی انسان کے لیے حق قبول کرنے میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، آپ ان کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ آپ نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ اب بار 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 ابو طالب کو دعوت دیتے رہے، لیکن ابو طالب نے قبول کیا، وہ ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، اور کہا کہ آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، بس میں اسی دین پر ہوں، اور اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہدایت کے لائق لوگ کون ہیں، کن کو ہدایت دینا چاہیے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو نفی کی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کے دعوت دینے کے لیے ان کے پاس گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت سبب ہے ہدایت کا، لیکن توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ دل میں ڈالے تو انسان قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف مڑتا ہے، بھاگتا نہیں اللہ سے دور، وہ آنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کو لے لیتا ہے، جو آنا چاہتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اگر اندر طلب ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن دیتا ہدایت کون ہے؟ اللہ۔ ابو طالب میں طلب نہیں تھی، حالانکہ لقب کیا ہے؟ طلب والا۔ ابو طالب، طالب مطلب طلب والا، لیکن حق کی، دین کی، ایمان کی طلب نہیں تھی، قبول نہیں کیا۔ اور اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات بری دوستی انسان کو کھائی میں لے جاتی ہے۔ ابو طالب کے لیے بڑا مسئلہ کیا بنا آخری وقت میں؟ برے ساتھ بیٹھنے والے، انہوں نے ڈبو دیا ان کو، بولتے رہے اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ وہ بولتے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے قبائلی عار، خاندانی شرف اور یہ ساری چیزیں سوچ کے باپ دادا کے دین کو مان لیتا ہوں میں، اور اسی پر خاتمہ ہو گیا۔ تو اللہ کا بھی قاعدہ ہے کہ جب انسان خود سے قبول نہ کرے تو اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع کرنا، اس سے پہلے جو ہم درس دیکھ رہے تھے، عنوان جو ہمارا تھا تقدیر سے متعلق، یہاں یہ بات جاننے کی ہے کہ کوشش اور اللہ پر اعتماد یہ دونوں جمع ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، یہ دونوں چیزیں جمع ہونا چاہیے۔ اسی لیے انبیاء جب آتے ہیں تو وہ اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں،
اسی لیے آپ نے حضرت عمر کے بارے میں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کے لیے دعا کی ہے. جیسے مثال کے طور پر قبیلہ دوس طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ان دوسن قد عصت و ابت، نافرمانی کی اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، حق نہیں مانتے وہ لوگ. فادعوا اللہ علیہم یا فادعوا اللہ علیہا، آپ اس قبیلے پہ بد دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ قبلہ رخ ہو گئے. صحابہ بولے اب گئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، قبلہ رخ ہوئے. آپ مسند احمد کی روایت میں کہ آپ قبلہ رخ ہوئے، آپ قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے. تو صحابہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اب تو قبیلہ دوست کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیں گے تو گئے ہو کام سے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ. قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ. اور پھر جا کے جب انہوں نے پھر دعوت دی تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے. اور دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دعا ہی کو کافی سمجھ لیتے ہیں، کوشش نہیں کرتے. جیسے مسجد میں آئیں گے اور نماز کے بعد امام صاحب سے، امام صاحب ذرا دعا کیجئے، لڑکا سنتا نہیں. آج سب سے بڑی دعا لوگوں کی کیا ہے؟ یہی سب سے زیادہ پریشان لوگ کس سے ہیں؟ باہر والوں سے نہیں ہیں، اپنی اولاد سے. لڑکا سنتا نہیں ہے، لڑکی مانتی نہیں ہے، تو ذرا دعا کیجئے اس کی ہدایت کے لیے. تو آدمی اس کو امام صاحب پوچھیں گے کہ آپ کا لڑکا آپ بچپن سے کتنی عمر کا ہے؟ بولے ابھی 18 سال کا ہو گیا. تو جب چھوٹا تھا تب سے کبھی مسجد میں لائے اس کو، کسی درس میں، کسی خطبے میں، کسی نماز میں؟ بولے پڑھائی کرتا تھا نا، بہت ٹائم اس کو نہیں ملتا تھا، بہت بزی تھا. تو تم نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا اور اب چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اس کو بنائے؟ سوچیے، تم نے 18 سال ضائع کیے. جب سے اس کو شعور آیا تم نے کبھی اس کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی، تم نے کبھی اس کو اللہ کی بڑائی نہیں سمجھائی، کبھی تم نے اس کو اللہ کے تابع نہیں کیا. اور اب امام صاحب سے ممبر سے اترے، امام تو دعا کے لیے بول رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کے لیے بول رہے ہیں کہ امام صاحب ذرا دعا کیجئے کہ میرا بچہ سدھر جائے، وہ میری بات مانے. تم نے اپنے بچے کے بارے میں اللہ کی بات مانی اور اب چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ تمہاری بات مانے؟ نہیں ہوتا ایسا. یعنی ہم لوگ کوشش اپنی پوری ضائع کر دیتے ہیں بچوں کی تربیت کی، کہ ان کو عقیدہ سکھایا جائے، ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی ہو، ان کے اندر قرآن و سنت کی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ دینی مجالس میں آئیں، آخرت کے بارے میں وہ سنیں، ثواب اور نیکیوں کے اوپر اللہ کا انعام اس کو جانیں، ماں باپ کا مقام کیا ہے، رشتہ داروں کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اپنے اطراف لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے. سنیں، سنتے 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 بنیں. سنتے سنتے انسان بنتا ہے، دل میں بات بیٹھتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر آدمی کرتا ہے، پھر آدمی جیتا ہے. ویسا تم نے اس کو نرسری میں ڈالا، پھر وہ گیا پہلی میں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں. 10 پہ رکے نہیں، 10 پہ بس نہیں بولے تم نے، بولے اور آگے جا تم، تو اور آگے جا. 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، آپ پڑھاتے رہے اس کو، لیکن کبھی آپ نے اس کو اللہ کے بارے میں نہیں بتایا. وہ نیوٹن کو جان رہا ہے، وہ آئنسٹائن کو جان رہا ہے، وہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جغرافی، ہسٹری، فلانا راجہ ایسا تھا، فرانس میں ایسا ہوا،
انگلینڈ یہ ملک ہے، پتھر پہاڑ کے ایسے ہوتے ہیں، اور چیزیں میگنیٹ میں ایسا ہوتا ہے، الیکٹرسٹی کا ایسا ہوتا ہے، سارے قانون آپ نے بتائے، اللہ کا حکم اس کو نہیں سمجھایا۔ گریویٹیشنل پل کا یہ قانون ہوتا ہے، اس کا فلاں چیز کا ہوا کے دباؤ کا یہ قانون ہوتا ہے، سورج چاند ستاروں کا یہ قانون ہے، آپ نے سب بتایا۔ پائتھاگورس کا آپ نے اس کو قانون، اور نہ جانے کتنے قانون بتائے، اللہ کا قانون نہیں بتائے۔ اور اب چاہتے ہو کہ ایک دعا ہم کر دیں، جیسے کوئی بٹن ہے اور ٹیوب لائٹ جل گئی اس کی، اور روشن آپ کا گھر ہو گیا ہدایت سے، ایک دم اس کے دل میں ایک دم روشنی آ گئی۔ اللہ قادر ہے، لیکن ہوتا کیا ایسا؟ سالوں کی دھول جمی ہوئی اس کے اوپر، سالوں کی سڑن ہے اس کے اندر، اور اب آپ چاہتے ہو کہ امام صاحب ایک پھونک مار دے اس کے اوپر اور ساری دھول اڑ جائے اس کی۔ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا، قاعدہ نہیں ہے ایسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر دے اور کسی کو ہدایت دے دے تو یہ بھی اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انبیاء نے سکھایا کیا ہے ہم کو، چھوڑے رکھو ان کے حال پہ اور ایک دن دعا کر لو، جب بالغ ہو جائیں تو ایک دم ریسیٹ۔ ہم کو سکھایا یہ گیا ہے کہ ہم تربیت کریں۔ حدیث کیا بتا رہی ہے ہم کو؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے یا نصرانی بناتے یا آگ کا پوجنے والا مجوسی بنا دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِن كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر ماں باپ مسلم ہوں تو پھر بچہ بھی مسلم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ بچے کو دیندار یا بے دین، اچھا یا برا بنانے میں سب سے بڑا دخل اور رول کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا۔ بری تربیت یا اچھی تربیت میں لاپرواہی، بگاڑنے کو محنت لگتی نہیں، سدھارنے کی محنت نہ ہو تو بھی بگاڑ آتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ، ہماری بڑی غلطی ہے۔ اچھا مولوی صاحب اگر بولیں کہ ایک کام کرو، دعا میں بچے کے لیے بھی پڑھتا ہوں اور آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ جاب چھوڑ دو، آپ کے لیے میں بچے کی ہدایت کی اور آپ کے لیے رزق کی دعا کرتا ہوں، مت جاؤ دکان پہ۔ ایسی تھوڑی جائیں گے، نہیں تو کمائیں گے پیسہ۔ دکان ہے میری، دکان پہ نہیں بیٹھوں گا اگر میں، دکان کیسے چلے گی؟ یعنی دکان کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر سدھرے گا، تب جا کر رزق آئے گا۔ فارمولا اس کا برابر معلوم ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ ایک کام کرو، ٹھیک ہو نہیں سدھرتا نہ ہو، میں دعا بعد میں کروں گا، پہلے اس کو بھیجا کرو میرے پاس، ارے اس کو پھر ٹائم نہیں ہے، اب تو سنتا بھی نہیں ہو۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی ہے کہ کوئی؟ ہاں ہے نا، تو اب ایک تو گیا، دوسرے کو بھیجو، وہ بھی پڑھ رہا۔ ڈاکو ہم ہیں، یہ ہمارے اندر کا چور ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کوشش کریں دیوانوں کی طرح، دین کے معاملے میں ایک دعا پھونک دو پڑھ کے، ہاں ایک تعویذ باندھ دو گلے میں، یا کچھ گھر میں کچھ ٹھونک دو، یہاں وہاں سب صحیح ہو جانا چاہیے۔ دین کے معاملے میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب کیا ہو، شارٹ کٹ میں ہو جائے، اس کے لیے کوشش ہم نہیں کریں گے۔ دنیا کے معاملے میں ہم کوشش کریں گے۔ تو نتائج کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیوی معاملات ہوں، ان نتائج کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا اللہ کے بھروسے کے ساتھ کہ نتائج نکالنے والا اللہ ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں آپ کئی شعبوں میں اس کو دیکھیے، کوشش بھی ضروری ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی ضروری ہے۔ آج اسی تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے، ورنہ بات اور بہت بڑی ہو جائے گی۔
کہ کوشش کرنا، چاہے دعوت ہو، ہدایت کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، علاج کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو، کریئر کا معاملہ ہو، کسی بھی اعتبار سے زندگی کے معاملات میں انسان کو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے. اور تقدیر کا اس سے بہت بڑا تعلق ہے. تقدیر کا اس سے تعلق ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی اور باتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، اسی چیز کو کچھ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہاری اپنی ذات میں، تمہاری اپنی جانوں میں، جسمانی اعتبار سے زمین میں چاہے طوفان آئیں، زلزلہ آئیں، یا حالات پلیگ آئیں، کورونا آئیں، یا کچھ بھی آئیں، یا اپنے اندر کوئی مسئلہ ہو، کڈنی کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا دکھ درد کا معاملہ ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی مصیبت چاہے وہ زمین میں آئے یا تمہارے اپنی ذات میں آئے، تمہارے اپنے جسم میں، تمہاری زندگی میں آئے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اس سے بھی پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یعنی اس کے وجود میں آنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے. کیونکہ اللہ کا علم صرف پاسٹ سے جڑا ہے، صرف پریزنٹ سے جڑا ہے، فیوچر سے بھی جڑا ہوا ہے. ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا علم اللہ کو ہے. کھلے کا بھی ہے، چھپے کا بھی ہے، انسان کے ظاہر کا بھی ہے، اس کے باطن کا بھی ہے. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. کوئی ایک چیز بھی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. تو جو کچھ اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب میں لکھ دیا ہے. وہ وجود میں آتی بعد میں، لیکن لکھی ہوئی پہلے سے. جو بھی پریشانی آئے، ان ذلک علی اللہ یسیر، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ہونے سے پہلے جاننا اور کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس چیز کو لکھ دینا، اور جو لکھا ہے اس چیز کا اسی طرح سے وجود میں آنا، یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے ہم کو ایسا؟ کہ جو کچھ تمہاری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں پہلے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم خطا نہیں کرتا ہے. اللہ کے علم میں کوئی مسٹیک نہیں ہوتی ہے. انسانوں کے علم میں ہوتی ہے. بارش کی سمبھاونا ہے، نہیں آتی بارش. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایکسپرٹس بولتے ہیں بارش ہو سکتی ہے، نہیں ہوتی. یا کوئی ٹیچر ہوتا ہے بولتا ہے یہ فیل ہو جائے گا بچہ، ہاں گارنٹی کے ساتھ بول رہی ہوں میں، ٹیچر بولتی ہے. وہ بچہ پاس ہو کے نکل جاتا، دوسرے بچے فیل ہو جاتے. ایسا کیسا فیل ہوا تو اب کیا کروں میں؟ پیپر ہی ایسا ہے، جو پڑھ کے آیا تھا وہ آیا نہیں، جو نہیں پڑھ کے آیا تھا وہ آیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اندازے غلط نکلتے ہیں. ڈاکٹر بولتا ہے بچنے کی امید نہیں ہے، لے جاؤ، لے جاتے ہو، بچتا یہ نہیں بچتا. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی الٹا ہوتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے اب خطرے سے باہر ہے، اب آپ آرام سے لے جا سکتے ہیں، لیکن اسی دن خطرے سے باہر بولتا ہے اور اسی دن انتقال ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کو کورونا میں ایسا ہوا کہ آج ان کا کیا ہے، ان کو گھر بھیجنے والے ہیں اور اسی دن موت ہو گئی. کتنوں کی ہوئی ایسی. تو انسان کا چاہے وہ کتنا ہی ایکسپرٹ ہو، یا مشینری یا ٹیکنالوجی کتنی بھی اعلیٰ قسم کی ہو، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں غلطی ہوتی ہے. اللہ کے ہاں غلطی نہیں ہے. اللہ کا علم کامل ہے. اللہ کے ہاں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے آسان ہے. کیوں بتایا اللہ نے ہم کو یہ بات؟ کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے پہلے سے، جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تم سے کھو گیا، جس سے تم محروم ہو گئے، جو چیز تم سے فوت ہو گئی، اس کے بارے میں تم افسوس کرتے نہ رہ جاؤ، اور جو چیز تمہیں ملی ہے، جو اللہ نے دی ہے، اس پر تم اترانے نہ لگو. واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈ میں چلنے والے اور گھمنڈی باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں یہ جو بات ہے، تقدیر کا انسان کے اخلاق پر، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. دنیا میں انسان کا حال کیا ہے؟ ناکامی کے اوپر افسوس کرتا رہ جاتا، اور کامیابی میں انسان گھمنڈ کرنے لگتا ہے. کامیاب ہونے والا کیسا کرتا؟ سب سے پہلے کس کو بولتا ہو؟ ہاں، پہلے تو بولتا اللہ میرے لیے مسائل کو حل کر. بعد میں جب حل ہو جاتا، دیکھے کیسا کیا میں نے. یا کبھی ڈاکٹر کی طرف جائے گا، ڈاکٹر صاحب بہت زبردست کیا آپ نے. انسان مشکل کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب کامیاب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ اکثر اپنی ذات سے جوڑتا ہے کامیابی کو. میں کچھ ہوں، اسی لیے میرے ساتھ یہ اچھا ہو رہا ہے. میری صلاحیت، میرا علم، میرا کمال، میرا خاندان، میری عقل، میری ٹیکنالوجی، میری سیٹنگ، میرا سب کچھ میں. تو کامیابی میں انسان گھمنڈ کرتا ہے اور کامیابی کی نسبت اپنے سے جوڑتا ہے، میں. قارون بھی کیا بولتا تھا؟ انما. اب دیکھیے یہ بھی ایک عجیب مینٹالٹی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کے پاس بہت خزانے تھے، بہت پیسہ، اور کیا بولتا تھا؟ انما اوتیتہ، یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے. وہ مانتا تھا. آج تو بعض اوقات ایک مسلمان بھی قارون کے کانسیپٹ سے تھوڑا اور نیچے چلا جاتا ہے. وہ یہ مانتا تھا مجھے دیا گیا ہے، انما اوتیتہ، لیکن پھر کیا کرتا تھا؟ ایک کلاوز اس میں ایڈ کرتا تھا، علی علم عندی، میرے پاس جو معلومات ہے، میرے پاس جو صلاحیت ہے، میرے پاس جو علم ہے، اس کی بنیاد پر مجھ کو دیا گیا ہے. آپ بتائیے کتنے مسلمانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے؟ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے استحقاق کی وجہ سے ملا ہے، میں بہت زبردست ہوں اس لیے مجھے ملا ہے. اور بعض اوقات تو مجھے ملا ہے کہ بجائے میں نے لیا ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے. یہ جو سکسیس میں نے حاصل کیا زندگی میں غریب گھر میں پیدا ہوا، لیکن آج میں کمپنی کا مالک ہوں، یہ ساری میری عقل اور میری محنت ہے رات دن کی، اس سے مجھے ملا ہے. اللہ کو بھول جاتا. اور کوئی بول دے اللہ نے آپ کو دیا، اللہ اسے دیتا کیا؟ میں نے محنت کیا ہوں. اللہ کے بالمقابل نہیں بولنا چاہیے. بلا شبہ اس نے محنت کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آدمی کیا کرے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی لیے حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا، جو ہم اپنے گھروں پہ لکھتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ نہیں کہ میرا کمال ہے، میں کچھ زبردست ہوں، ایک یعنی نبی کا بیٹا ہوں، ہم خاندانی لوگ ہیں اس لیے اللہ نے دیا ہے. نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے اور امتحان کے طور پر ہے. تو انسان میں گھمنڈ کب آتا ہے؟ جب انسان اپنی نعمتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی کامیابیاں دیکھتا ہے. میں کامیاب ہو گیا. کامیابی گھمنڈ پیدا کرتی ہے، اور گھمنڈ اچھا نہیں ہے. گھمنڈ بے عزتی کا دروازہ کھولتا ہے اور نفرتوں کا اور سازشوں کا دروازہ کھولتا ہے. جب آدمی گھمنڈی ہوتا ہے تو وہ دشمن بنا لیتا ہے. دشمن سازشیں کرتے ہیں، سازشیں اس کی زندگی میں نقصان اور مصیبت اور ناکامی اور ذلت لاتی ہے.
اور پھر جب وہ گرتا گھوڑے سے تو سب ہنستے، بہت زبردست گھوڑا تھا نا تیرا، گرا نا. کیونکہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اوپر تو اوپر ہی جاتا ہو، راکٹ نیچے بھی آتا. اس کی فلائٹ جب جاتی ہے تو اترتی بھی ہے، خالی اوپر ہی نہیں رہتی. تو انسان جب ترقی کرتا ہے دنیا میں، کبھی نہ کبھی جوانی کو بڑھاپا بھی ملتا ہے، صحت کو بیماری بھی ملتی ہے، مالداری کو غربت بھی ملتی ہے، فائدے کے ساتھ نقصان بھی آتا ہے، زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن جو آدمی کامیابی کے دور میں گھمنڈ کرے، ایسا انسان کبھی نہ کبھی ذلیل ہوتا ہے. اور کامیابی اور دنیا میں سکسیس انسان کو گھمنڈی بناتے. گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. یہ گھمنڈ کیسے ٹوٹے گا؟ گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ہے کہ جب انسان کامیاب ہو تو اس کی نگاہ کس کی طرف جائے؟ یہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے یہ اللہ کے دینے سے ملا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. کبھی تفصیل سے اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آج نہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح بھی آ جائے، اللہ کی مدد آئے اور آپ غالب آ جاؤ سیاسی اعتبار سے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو کہ لوگ فوج بڑی بڑی جمع بھیڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں. کیا کرو اس وقت میں؟ ایسا بولو دیکھو میں نے کیسا زبردست محنت کیا کہ لوگ ہدایت پر آ گئے. نہیں، اپنی پرفیکشن کے دعوے کرو. نہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، رب کے بارے میں کیا کرو اور اپنے بارے میں کیا کرو؟ رب کے بارے میں یہ کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو. دونوں کو جمع کرو. حمد اللہ کی کرو، خوبیوں والا تو اللہ ہے. پاکی اللہ کی بیان کرو، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں عیب ہو، اور وہ خوبیوں والا ہے. ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں اور ساری تعریف اسی کے لیے ہیں. کامیابی کے دور میں اپنی تعریف کرنے کی بجائے کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. کامیابی کے دور میں اپنی پرفیکشن کے ترانے گانے کی بجائے کس کی پاکی بیان کرو؟ اللہ کی. یہ سبق اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ پرفیکٹ ہے، بے عیب ہے، اس کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا، کوئی کام یعنی اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، اس کے کسی بھی معاملے میں کمی نہیں ہوتی اس میں، بلکہ خوبی ہے. سب اچھا کرتا ہو، جو بھی کرتا اچھے سے کرتا، اور جو بھی کرتا وہ اچھا کرتا، کچھ غلط نہیں کرتا. خوبیوں والا، عیوب سے پاک، دونوں جمع. اپنے لیے کیا ہے؟ اپنے بارے میں کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. پھر اپنے بارے میں کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ. اپنے بارے میں اللہ سے استغفار کیجیے. استغفار کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ استغفار کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ کچھ نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ گمبھیر ہے. ہاں، مغفرت طلب کرنا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ طلب المغفرہ، مغفرت طلب کرنا. مغفرت کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو، اس کی کوتاہی کو، اس کی کمی کو، اس کے نقص کو مخلوق سے چھپا دے اور معاف کر دے، سزا بھی نہ دے اور ذلیل بھی نہ کرے. کیونکہ غفرہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے سترہ. غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا. کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ڈھانپ دے، اس کو ذلیل بھی نہ ہونے دے قیامت کے دن مخلوق کے سامنے، اور اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ دے، اس کو سزا بھی نہ دے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، عذاب کا نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مانگنا اللہ سے کہ اللہ قیامت کے دن وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم کو قیامت کے دن ذلیل مت کر اور ہم کو عذاب نہ دے. تو یہ جو اللہ سے مانگنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغفرت مانگتے. ہم لوگ کیا مانگتے ہیں اپنے کو معلوم ہی نہیں. اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما. مانگ رہے کیا؟ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہم کو سزا مت دے، ہمارے جرم کو معاف کر دیں جو بھی کوتاہی ہم نے کی، اور اللہ ہم کو ذلیل بھی مت کر، مخلوق کے سامنے بے عزت مت ہونے دے. تو مغفرت کا معنی یہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیکھیے کامیابی کے دور میں کیا مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کچھ کمی مجھ سے ہوئی ہو تو اللہ تو مغفرت کر دے میری، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، کہ کہیں کچھ مجھ سے رہ گیا ہو کرنے کا کام، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے. آپ سوچئے یہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو آپ کا سر بالکل اتنا ایسا جھکا ہوا تھا، اونٹ پر آپ سوار تھے کہ پالان کو گویا کہ لگ جائے گا سر. یعنی گھمنڈ کے ساتھ آدمی فاتح ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ فتح ہوتی ہے، جیتتا ہے، اگر غالب آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے ایک دم. اب بولو کون ہے؟ آپ نے ایسا نہیں کیا. اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی کے دور میں ہم گھمنڈی نہ بنیں، چاہے وہ کامیابی دینی اعتبار سے ہو، دنیوی اعتبار سے. کامیابی انسان کے اندر تواضع پیدا کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں میں نے کیا. ہاں، تجھ کو صلاحیت دیا کون؟ ہاتھ، پاؤں، عقل، آنکھ، سب صلاحیت دیا کون تجھ کو؟ وہ بھی تو دینے والا اللہ ہے. تو کوشش بھی کیا، تب بھی جو جسم اللہ نے دیا ہے اسی کو استعمال کر کے دیا ہے. تو کمال تو اللہ کا ہے، تیرا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر تیرے لیے اپرچونٹیز نہیں پیدا کرتا تو کر پاتا؟ اس پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. خالی صلاحیت نہیں رہتی ہے. زندگی میں اکثر کامیاب ہونے والے وہ ہوتے ہیں جن کو صلاحیت کے بعد موقع بھی ملتا ہے. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہی پڑے رہ جاتے ہیں، صلاحیت والے ہوتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا ہے، ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی ہیں. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کم صلاحیت والے ہوتے ہیں لیکن ان کے سامنے مواقع آ جاتے ہیں، ان مواقع کو لے لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کے لیے رائٹ ٹائم پہ جب وہ بس سٹاپ پہ ہوتے ہیں تو بس آ جاتی ہے. اور کتنے لوگ دوڑنے والے، پہنچنے والے ہوتے ہیں لیکن جب وہ پہنچتے ہیں تو بس نہیں ہوتی، وہاں پہ نکل چکی ہوتی ہے. لہٰذا صلاحیت ہونے کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. تو یہ مواقع اللہ فراہم کرتا ہے. مواقع کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو ایسا ہی نہیں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے. تو انسان اپنی تعریف اور اپنا کمال سمجھنے کی بجائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کامیابی کا، شفا کا اور اسی طرح سے نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرنا چاہیے. اللہ کامیاب کرے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ کامیاب نہ کرے تو انسان کامیاب ہو سکتا نہیں. تو کامیابی میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. جب تقدیر کا عقیدہ ہو اور انسان کا دل اللہ سے متعلق ہو، اللہ سے جڑا ہو، تو آدمی جب کامیاب ہوتا ہے تو اپنی بڑائی نہیں مارتا، اپنے کمالات کا ذکر نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ اللہ ہے، اللہ نے دیا ہے مجھ کو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ نے مجھ کو عطا کیا. یہ اس کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اور تواضع دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. تواضع ذلیل کرنے کی بجائے عزت بڑھاتی ہے. اور اسی طرح سے تواضع کے نتیجے میں لوگ اس کے خلاف سازش بھی نہیں کرتے. تو یہ خیر دنیا میں اور زیادہ اس کو ملتی ہے جب وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے. تو ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم
جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو، کامیاب ہوں، تو ہم اس وقت میں یاد رکھیں اللہ نے مقدر کیا تب ہوا، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اگر ناکام ہو جائیں تو بھی اس کو اللہ سے جوڑیں. بلا شبہ اپنی کمی کی طرف دھیان دیں اصلاح کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ سر پیٹتے رہیں اور یہ سوچیں کہ اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں کاش میں ایسا کرتا. کتنے لوگ ہیں افسوس کرتے رہتے زندگی بھر، وہ نکل نہیں پاتے اس سے. کسی کی موت ہو گئی گھر میں، کاش کہ میں اس کو یہ ہاسپٹل میں نہیں یہ ہاسپٹل میں لے جاتا، کاش کہ میں یہ دوا نہیں اس کو وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا. کتنے لوگ ہیں جو بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں، میں نے اس کی نہیں سنا ہوتا تو اچھا ہوتا. ہاں، کمپنی بھی گئی، پیسہ بھی گیا، سب گیا، اور سوائے وعدوں کے فیوچر ٹینس میں وہ بھی کچھ نہیں ہے. کاش کہ میں اس کمپنی میں پیسہ نہیں لگاتا، کاش کہ میں اپنی اولاد کو نہیں بھیجتا، گاڑی دے کے گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. کاش کہ میں چابی اس کو نہیں دیتا، کاش کہ میں بائک کی چابی اس کو نہیں دیتا، لے کے گیا گاڑی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. کاش کہ میں نہیں کرتا ایسا. کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر افسوس میں پڑے رہتے ہیں کہ کاش میں ایسا کرتا یا کاش میں ایسا نہیں کرتا. وہ ماضی کا جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو مٹا تو نہیں پاتے ہیں، لیکن اس نقصان کی تکلیف حال میں بھی ان کو ہوتی رہتی ہے جو ان کی زندگی کی خوشیوں کو خراب کر دیتی ہے. جو لوگ صرف کاز اینڈ ایفیکٹ میں جیتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پڑھے لکھے لوگ، ملحد لوگ، بے دین لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو تقدیر کو نہیں مانتے، ان کی زندگی میں ملے گا. ان کا آپ باتھ روم کھولو گے تو اس میں آپ کو دواؤں کا اچھا ایک جیسا عطر کا رہتا نا اپنے گھروں میں، ہاں، وہاں آپ کو ملیں گی یہ دوا وہ دوا، ڈپریشن کی دوا، انگزائٹی کی دوا، اس کی دوا اس کی دوا، سب آپ کو ملے گا ایک دم. ہمارے یہاں ایسے عطر رکھا ہوا ہوتا ہے، جنت الفردوس اور یہ بولا عطر رکھے ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ ملے گا. کیوں؟ ان کے پاس سوائے کاز اینڈ ایفیکٹ کے نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کے لیے یا تو اپنے آپ کو یا کسی اور کو دوش دیتے رہ جاتے ہیں. اور زندگی میں ان کا ماضی ان کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے. ان کا پاسٹ ہمیشہ ان کو، بلکہ پاسٹ کیا فیوچر بھی ان کو ستاتا ہے جو آیا نہیں ابھی، کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. وہ فیوچر بھی ان کو پریشان کرتا رہتا ہے. تو مستقبل کے اعتبار سے فکر اور ماضی کے اعتبار سے غم، دونوں جمع ہو کے اس کا گلا دبا دیتے ہیں. وہ ٹھیک سے جی نہیں پاتا. مسلمان کل اللہ مالک ہے، کل پیچھے والا، جو اللہ چاہا ہوا، خلاص چیپٹر کلوز، ابھی جو کرنے کا کرو. تقدیر کا عقیدہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان ایکٹیویٹی سکھاتا ہے، بے عملی سکھاتا ہے، تعطل سکھاتا ہے؟ نہیں. تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیں، کوشش چھوڑ دیں. تقدیر کا عمل عقیدہ یہ بتاتا ہے عمل کریں، عمل کو رب نہ بنائیں. سمجھ میں آئی بات؟ عمل کریں، کوشش کریں، اچھے سے اچھی کوشش کریں، عمل چھوڑیں نہیں. اس لیے میں نے شروع میں اسی غلط فہمی کو دور کیا. چاہے دعوت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، شفا کا معاملہ ہو، کوشش کرنا ہے، لیکن اس کوشش کی بنیاد پر یہ نہ سمجھے کہ یہی کرے گا کون؟ اور کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا کبھی نقصان، کبھی شفا ملے گی کبھی ہوگا ریاکشن، کبھی بیماری بڑھے گی کبھی نہیں ملے گی شفا. تو مومن یہ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں اس کے ساتھ برا ہوا ہے تقدیر سے اس کو جوڑتا ہے، یعنی اللہ سے اس کو جوڑتا ہے. اللہ نے چاہا ایسا ہونا، ہو گیا، خلاص. اس کو بلیم، اس کو بلیم، اس کو بلیم. آدمی جو ہے ماضی کے نقصان سے، غلطیوں سے سبق لے، مایوسی نہیں، ڈپریشن نہیں، کہ انسان اسی میں پھنس کے رہ جائے اور ایک لوپ میں رہے. وہ ایک دم ہر دن اس کو یہ کاش ایسا نہیں، ایسا کرتا تو صحیح ہوتا تھا، اور وہ ملٹیپل آپشنز دیکھتا رہتا ہمیشہ.
لیکن ماضی کے بارے میں افسوس انسان کی اس غلطی یا اس نقصان کی بھرپائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اگر آپ سبق سیکھنے کے لیے کوئی چیز دیکھتے ہو تب تو ٹھیک ہے، ماضی سے سبق لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ دلیل کل بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی پیڑ کا بل ہے یا کوئی دیوار میں بل ہے، ہاتھ ڈالا، دیکھیں گے کچھ پیسے تو نہیں، اور ڈنک مار دیا بچھو، تو اب کیا کرتا واپس؟ اور ایک بار دیکھیں گے پیسے کے، نہیں کرتا کرتا ایسا نہیں کرتا۔ وہ بچہ ہے، آپ اس کو لے گئے، دیکھو بیٹا کتنی پیاری بلی ہے، گیا اس کی دم پکڑ کے کھینچا، بلی پنجہ ماری، بچے کو ایک دم ریاکشن بلی کا بھی ہے، سیلف ڈیفنس۔ اب اس بچے کو بولے بیٹا ذرا بلی لے کر آؤ، کیا کرتا ہو؟ بچے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بار جس بلی نے اس کو کاٹا ہے واپس اس بلی کے پاس جاتا نہیں۔ لرن فرام یور ایکسپیرینس، یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ عقل استعمال کرو، اپنا سبق لے لو، اپنی غلطی کو دہراؤ مت۔ تو ظاہر بات ہے کہ غلطی کو دہراؤ مت کے لیے غلطی کو دیکھنا پڑے گا نا، ماضی میں کیا غلطی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ انالیسس کے طور پر ٹھیک ہے کہ آدمی اس سے سبق لے تاکہ اس کو مستقبل میں اور حال میں نہ دہرائے، لیکن کاش 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 کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ افسوس کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ افسوس ماضی کی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتا ہے، وہ حال میں انسان کی خوشیوں کو خراب کرتا ہے، اس کے سکون کو خراب کرتا ہے۔ تو یہاں سبق اور افسوس کو آپ کو سپریٹ کرنا ہے، یاد رکھیں گے جو میں بول رہا ہوں۔ ماضی کو دیکھنا کہ نہیں دیکھنا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں، جھانکیں، پلٹ کے دیکھیں، لیکن سبق لینے کے لیے افسوس کے طور پر نہیں، کیونکہ جو ہونا تھا ہوا، اب ٹھیک ہے اگر اس میں میری غلطی تھی تو میں سبق لوں گا، لیکن افسوس کرتا رہے آدمی کہ کاش کہ میں ایسا کرتا، کاش ایسا کرتا، مطلب جو ہو گیا تو چینج کر سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہو رہی نا کہ اللہ نے مقدر کیا تھا، تو اتنا سمارٹ ہے کہ تو اس کے ہٹ کے کچھ کر سکتا تھا کہ وہ چینج ہو جائے، ہو سکتا تھا ایسا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے مسلمان اگر واقعی مسلمان ہو اور تقدیر کا عقیدہ ٹھیک ڈھنگ سے وہ مانتا ہو، ایسا آدمی سکون میں رہتا ہے، ماضی کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے اعتبار سے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ قرآن میں ہم کو کیا سکھایا گیا ابھی فیوچر کے حساب سے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا، لن فیوچر کے لیے آتا ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس تکلیف کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اگر ہم کو نقصان ہونا ہے تو ہوگا، لیکن جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی ہوگا، اور وہ ہمارا کارساز ہے، کاموں کا بگڑی بنانے والا ہے، وہ ہمارا محافظ ہے۔ وہ ایک آدمی مثال کے طور پر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، جانا ہے اپنے کو سفر میں، ایکسیڈنٹ ہوا تو آدمی سوچ رہا ہے کیا ایکسیڈنٹ پاسبل ہے یا نہیں، پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ پاسبل ہے۔ زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جس میں نقصان کا، ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیا آدمی اندھیرے میں جا رہا ہے، کہیں سے سانپ آ کے کاٹ گیا تو، ڈس لیا تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے۔ زندگی میں خطرات اور مسائل، مصیبتیں ہمیشہ ممکن ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایک انسان اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ صرف ڈر کے جیتا ہے اور زندگی میں روزانہ مرتا ہے۔ کچھ لوگ ایک بار مرتے، کچھ لوگ بار بار مرتے، ڈیلی مرتے وہ لوگ۔
اور وہ اپنی زندگی سے ڈھنگ سے جی نہیں پاتے. تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو حوصلہ دیتا ہے. کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہتا وہ ہوگا. اگر نقصان ہونا ہے ہوگا، نہیں ہونا ہے پوری دنیا مل کے بھی کرے تو نہیں ہوگا. ہمارا آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب او ٹی میں آئے، آپریشن فیل ہوا تو اپنے سے ہی پوچھ رہے ہو. میں صبح سے سوچ رہا ہوں کہ یہ آپریشن اگر فیل ہو گیا تو، اور پیشنٹ دیکھ رہا اس کو، ابھی اینستھیسیا پوری طرح سے اس کو نیند میں نہیں ہے، وہ جاگ رہا، آدھا سو رہا، اب بھاگ بھی نہیں سکتا، آدھا جاگ رہا آدھا سو رہا. سوچی کیا حال ہوگا زندگی کا. کتنے مسائل ہیں. عورت پریگننٹ ہے، یہ بچہ مر گیا تو، ڈیلیوری میں ماں مر گئی تو، زندگی کے کتنے معاملات ہوتے ہیں. تجارت میں پیسہ لگا رہا ہے، بچی کا رشتہ کر رہا ہے، اگر یہ غلط نکلا تو کوئی ایک فیصلہ بھی آدمی صحیح نہیں کر پائے گا. زندگی میں آدمی فیوچر کے اعتبار نہیں جانتا ہو بھائی. تو کوئی آدمی مطلب پانی میں تیرنے کے بعد مگرمچھ نکلا تو آدمی کوئی ایک کام صحیح نہیں کر پائے گا. اور بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، سٹریس کی وجہ سے ان کی زندگی ایسی بن جاتی ہے، کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، ایسا ہوا تو پھر کیا، ایسا ہوا تو اتنا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ڈیسیجنز لینے میں کتنے لوگوں کو او سی ڈی ہوتا ہے. میری نماز صحیح نہیں ہوئی. سٹریس اس طرح کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور انسان یہ ڈیسیجن لیتے جسمانی اعتبار سے اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ صحیح سے جی نہیں پاتا ہے، کیونکہ مینٹلی وہ اتنا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے زندگی میں، کاز اینڈ ایفیکٹ، اور ایسا ہوا تو ویسا ہوا تو، اگر ایسا ہوا تو پھر کیا، ویسا ہوا تو کیا، اور وہ کچھ کر نہیں پاتا زندگی میں. کچھ لوگوں کا معاملہ بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، سائیکالوجسٹ کی، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تقدیر کا عقیدہ انسان کو اس سے آزاد کرتا ہے. تم بیسٹ اوپینین لو، بیسٹ ڈیسیجن لو، اس کے بعد معاملہ کس پہ چھوڑ دو. قرآن میں ہم کو کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم نے فیصلہ کر لیا کسی چیز کا اے نبی، تو بھروسہ کس پہ رکھو. یاد رکھیے اس کو کہ آدمی تحقیق کریں زندگی میں، معاملات کی تحقیق کرے، صحیح نتیجے پر پہنچے، اس سے مشورہ کیا، اس سے مشورہ کیا، بزنس کا معاملہ ہے، میڈیکل معاملہ ہے، بچی کا معاملہ ہے، یا کوئی اور معاملہ، آدمی پوری تحقیق کرے. جاب کرنا ہے، یا مان لو کوئی ایجوکیشن میں لڑکے کو اپنے ڈالنا ہے، کسی فیلڈ میں آپ تحقیق کیجئے اچھے سے. لیکن ہمیشہ آپ جب بھی کتنی اچھی تحقیق کیوں نہ کریں، ہمیشہ یہ ڈر اندیشہ ہمیشہ رہے گا کہ میرا ڈیسیجن غلط نکلے. اور اس وجہ سے آدمی ڈیسیجن اگر نہ لے تو آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا، اور اگر غلط نکل آئے تو پھر وہ اپنے آپ کو اتنا بلیم کرتا رہے گا نقصان میں کہ پریشان ہو جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں، ماضی کا افسوس اور مستقبل کی فکر اور ماضی کا غم. یہ انسان کی زندگی کو، کئی لوگ دنیا میں آتے ہیں، وہ جیتے نہیں ہیں دنیا میں اور جاتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، آیا اور گیا لیکن جیا نہیں. بھائی جیا، وہ 60 سال کا تھا، 60 سال وہ زندگی گزارا لیکن جیا نہیں. وہ کل کیا ہوا میں پڑا رہتا تھا، کل کیا ہوگا میں پڑا رہتا تھا، اور اس کا ہر دن ایسے ہی نکل گیا. جبکہ ہمارے نبی اتنے مسائل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہیں تو بیوی سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں گے. سوچئے وہ سفر کیا ایسا گھومنے پھرنے کا سفر تھا، وہ جنگ والا سفر ہوگا. عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیسے کرتے تھے؟ مدنی دور میں جنگ والے سفر ہوتے تھے. اور سفر میں آپ بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے چلو دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگائے دونوں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین دبلی پتلی تھی، آگے نکل گئی، جیت گئی آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو جانے دیا. پھر ایک زمانہ آیا
ایک زمانہ آیا کہ جب وہ بھاری بھرکم ہو گئی تھی. ایک وقت کے بعد انسان کا خصوصاً عورتوں کا وزن بڑھتا ہے. اب اس وقت میں جب وہ بھاری ہو گئیں تو آپ نے ایک دوسرے سفر میں کہا دوڑ لگانا ہے، چلو دوڑ لگاتے ہیں. سارے صحابہ سے کہا آگے جاؤ تم لوگ، میدان صاف ہو جائے گا. اور ان کے سامنے دوڑیں گے؟ نہیں، جاؤ تم لوگ. یہ بھی ایک ادب ہے. دیکھیے سب کے سامنے دوڑ نہیں، کیا کہا؟ تقدمو، آگے نکل جاؤ تم لوگ، ہم لوگ آ رہے ہیں پیچھے. اور پھر آپ نے دوڑ لگائی. تو اس مرتبہ حضرت عائشہ سے نہیں ہو پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور آپ بہت ہنسے. اور آپ نے کہا وہ جو تھا نا یہ اس کے بدلے ہے، اب برابر ہو گیا. یہ جو آپ زندگی دیکھیے کہ ایک انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے، یہاں سے یہودیوں کے سازشیں، مشرکین کے حملے، پھر فائنینشیل ایشوز، گھر میں فقر و فاقہ، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا گھر کے اندر، اور پھر صحابہ کی اتنی ساری ذمہ داریاں، ان کے جھگڑے مٹانا، ان کے فیصلے کرنا، ان کو دین سکھانا، پھر رات رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنا کہ پاؤں میں سوجن آ جائے. پھر منافقین مدینہ میں ہیں، اندر کے دشمن، یہ آئے دن کچھ نہ کچھ فتنہ نکالتے ہیں. آپ سوچئے، پھر اتنے قبیلے، ان قبیلوں کو الگ الگ قبیلے، اوس خزرج، اور پھر اس کے اندر اتنے سارے لوگ، ہر ایک کا مزاج الگ، کوئی سمجھدار، کوئی ایسا دیہاتی بھی رہتا تھا اس زمانے میں. آیا ہم کو دین سکھاؤ. ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چادر تھی، کھینچا زور سے ایک دم. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی چادر، اس کا ریش جو کنارہ ہوتا ہے، کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان بن گیا. آپ جانتے ہیں کپڑا جب ہارڈ ہو، سخت ہو، کھینچا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خراش پیدا ہو جاتی ہے. کھینچا اس نے، اے محمد جو مال اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مجھ کو بھی دو. آپ نے پلٹ کے دیکھا کون ہے بھائی یہ؟ ہاں اتنا مانگ رہا ہے اتنے اس سے. آپ نے دیکھا، اور اس نے جب ایسا کہا آپ نے دیکھا کوئی دیہاتی ہے. عموماً جو آپ کے اطراف رہنے والے صحابہ تھے وہ ادب سیکھ چکے تھے. دیہاتی آدمی، آپ اس کو دیکھ کے ہنسے، ہنس دیا. آپ اس کو سیریس نہیں لیے، اس کو پرسنل نہیں لیے. معلوم تجھ کو میں کون ہوں. ہمارا آپ دیکھیے حال کیا ہے. ذرا سا ہم کو کچھ سماج میں مرتبہ مل جائے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے جو ہماری شان کے خلاف، کیسا پیستے اس کو ہم؟ ہاں، بخشتے اس کو، بے عزت کیے بغیر نہیں رہتے ہم لوگ. آپ نے اس شخص کو دیکھا اور آپ ہنسے. اور آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ بولے جمع کرو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے. حضرت عائشہ کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. آپ نے صحابہ سے کہا دوست مانگ رہا ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ نے اس کا طریقہ نہیں دیکھا، اس کی مجبوری دیکھی. بعض اوقات مانگنے والا سلیقے سے نہیں مانگتا ہے. اس آدمی نے جس طریقے سے مانگا نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے، وہ تو سلیقے سے نہیں مانگا، لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو مانگنے بھی نہیں آتا، لیکن یہ نہیں کہا پہلے مانگنا سیکھ کیا پھر دوں گا، نہیں کیا، نظر انداز کر دیا اس کو. ہنسے بھی آپ نے، لائٹ لیا اس کو. لائٹ لینا. کرسی نہیں دیا مجھ کو بیٹھنے کے لیے ولیمے میں، 15 سال تک دشمنی. ہم پتہ ہی کہاں جی رہے ہیں ہم لوگ، کل کو مر جائیں گے بھائی. 4 دن کی زندگی ہے، ذرا سی مجھ کو دیکھا تھوکا، بیچارہ اس کے مچھر گیا اس کے گلے میں، کب تھوکے گا؟ پرسوں. ہم ایسی چیزوں کی وجہ اپنی زندگی، مطلب ہم لوگ، میں سلام بھیجا واٹس ایپ پہ جواب نہیں دیا، 3 دن گئے. اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے اس کو معلوم ہے، بیوی گئی میں کیا، اور وہاں سے اس کو رات دن واٹس ایپ کر رہی ہے. اس کے حالات کیا چل رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بہت جلدی ہم لوگ آفینسو لے لیتے ہیں چیزوں کو، اور اسی میں ہماری زندگی، ہم خوش نہیں رہتے. ہم سب کیا کرتے ہیں، آٹوگراف جمع کرتے رہتے ہیں.
سب سیلفیز جمع کرتے رہتے ہیں، ہم فوٹوز جمع کرتے رہتے ہیں، سب برا 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 اتنا ہمارا دیکھ بھر کے رہتا اپنے پاس، اور ڈھونڈنے کے ٹائم پہ وہ ملتا بھی نہیں، جو ڈھونڈ رہے وہ ملتا بھی نہیں. کیا میں نے آپ کا بگاڑا؟ بولے تو یاد نہیں آ رہا لیکن بہت بگاڑا تم نے بولتی. یہ حال ہے ہمارا، ہم کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، لیکن ہم دشمنیاں پالتے ہیں لوگوں سے. ہم خوشحال زندگی نہیں جی پاتے ہیں، ماضی کی وجہ سے، مستقبل کی وجہ سے. میں بتا رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، ایشوز تھے کہ نہیں تھے؟ کتنے پرابلمس میں آپ جی رہے ہیں، لیکن ایسا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے، جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی. بیوی سے محبت. آپ اپنے نواسوں کو لے کے گود میں، نواسے کبھی کبھی پیٹ پہ بھی سوار ہو جاتے تھے آپ کی نماز کی حالت میں. تو آپ لوگوں سے محبت کرنے والے، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے گھر میں قیام کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور اٹھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے لگے وہ بھی اٹھے اور آ کے لیفٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ، آپ نے ان کا کان پکڑ کے پیچھے سے ان کو دائیں طرف لیا، کیونکہ مقتدی کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ فضیلت کی جگہ کون سی ہے؟ کہ اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اگر وہ عورت نہ ہو تو کہاں رکے گا؟ دائیں طرف رکے گا. دائیں مطلب رائٹ. تو آپ نے رائٹ میں لیا. اچھا بچہ ہے، تہجد کی نماز میں دھیرے دھیرے کیا ہوتا تھا، ان کو اونگ آتی تھی، تو آپ نماز ہی کی حالت میں ان کا کان اس طرح سے پکڑتے تھے کہ جاگ جائے. سوچیے، یعنی آپ کا یہ مزاج اتنے پرابلمس کے باوجود کیوں؟ اللہ جو چاہتا ہوتا ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے. اللہ نے اچھا کرنا ہوگا، ساری دنیا مل کے ہمارا بگاڑ نہیں سکتی. اور اگر اللہ ہم کو مصیبت میں، تکلیف میں ڈالنا چاہے، ساری دنیا مل کے اس سے بچا سکتی نہیں. اور جو ہو گیا وہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا، ہونے والا تھا، وہ ہو گیا. وہ چکنے والا تھا، اور جو ہونے والا ہے اس کو کوئی ٹال سکتا ہے نہیں. اور اگر نہیں ہونے والا ہوگا تو سب مل کے بھی نہیں کر سکتے. جو ہونا ہے ہوگا. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، اسباب بہترین استعمال کریں گے، بہترین طریقے پہ ہم لوگ اپنے معاملات کی ترتیب بنائیں گے، پھر جو ہونا ہوگا ہوگا. ہم گھبرائیں گے نہیں، اللہ ہمارا محافظ ہے، اور اس نے اگر تکلیف دینا ہے تو کوئی بچا سکتا نہیں. تو آدمی تقدیر کا عقیدہ انسان کو مسائل کے باوجود جینا سکھاتا ہے. ایسی کون سی کنٹری جس کے مسائل نہیں ہیں؟ اور ایسا کون سا انسان ہے جس کو مسائل نہیں ہیں؟ مالدار، غریب، صحت مند، بیمار، کون ہے ایسا دنیا میں؟ بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا کا کون سا ملک ایسا جہاں مسائل نہیں ہیں؟ لیکن ان مسائل سے ڈیل کرنے کے لیے انسان کی مینٹالٹی صحیح ہونا چاہیے. تقدیر کا عقیدہ آپ کو اس کے لائق بناتا ہے. تو یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بھی مصیبت، چاہے وہ زمین میں آئے دنیا میں، یا تمہاری اپنی ذات میں، تمہارے جسم میں، تمہاری لائف میں، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ظاہر ہونے سے پہلے ہم اسے ظاہر کریں، اس سے پہلے اللہ کے لیے آسان ہے ایسا کرنا. اور اللہ نے یہ بات تم کو اس لیے بتائی تاکہ کوئی چیز تم سے اگر کھو جائے، تم سے فوت ہو جائے، تم سے مس ہو جائے، تمہارا نقصان ہو جائے، تو تم اس پر افسوس کرتے نہ رہ جاؤ. کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا، کاش میں ایسا کرتا، کاش میں ایسا نہیں کرتا. مت کرو ایسا. یا ولا تفرحوا بما آتاکم، یا تم کو کچھ فائدہ ہوا، کامیابی ملی، تو گھمنڈ میں بھی مت آؤ، کیونکہ کامیابی دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے. اور دنیا میں مصیبت اور پریشانی ڈالنے والا بھی کون؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کوئی مصیبت اللہ تجھ پر ڈالے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹائے. تو مومن اس عقیدے کی وجہ سے کامیابی پر گھمنڈ نہیں کرتا اور ناکامی پر افسوس کے چکر میں نہیں پڑتا ہے. وہ اسے سبق لیتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے. یہ چیز ضروری ہے دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے. آج دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اچھا جیو، لوگ یہی بتا رہے ہیں، کیونکہ انسان کے مسائل کم ہیں اور اس کی سوچ میں مسائل زیادہ ہیں.
کہ رہتا پرابلم اتنا، آدمی جب اس کو دھیان سے جب دیکھنا شروع کرتا اس کو کتنا ہوتا ہو. تو بعض اوقات زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے، تقدیر کا عقیدہ ہمارے دماغ میں جو جالے ہیں مکڑی کے سب جھاڑو سے صاف کر دیتا ہے، آدمی صحیح ریسیٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنی کوشش کروں گا لیکن بھروسہ کس پہ کروں گا؟ اللہ پہ. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی مختال کو اور فخور کو پسند نہیں کرتا ہے. مختال اس کو کہتے ہیں، مختار نہیں، مختال. مختال اس کو کہتے ہیں جو اکڑ کے چلے، گھمنڈ میں چلے. اور فخور اس کو کہتے ہیں جو گھمنڈ کی بات کرے. چلنے میں گھمنڈ مختال، باتوں میں فخر فخور. تو فخر کی باتیں کرتا ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ گھمنڈ کی باتیں ہیں. اللہ پسند نہیں کرتا اس کو. گھمنڈ کی بات کیوں آتی؟ جب آدمی کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب آدمی اللہ کی طرف انتساب کرتا ہے تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹا بن کے جی، میں کچھ بھی نہیں بھائی، اللہ دیا ہے، اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے تھوڑی موڑی کوشش کیا ہوں میں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ مینٹالٹی ہم رکھیں تو ہم دنیا میں سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائیں. مزید باتیں ہیں اسی تعلق سے انشاءاللہ ایک حدیث ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کا فارمولہ ایک حدیث میں آیا ہے. آنے والے کسی درس میں، اگلے نہیں اس کے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے.